أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم یہودیوں کے کرتوت کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے اور سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ اس سے ان کو روکا گیا تھا، اور لوگوں کے مال کو ناحق کھانے کی وجہ سے، اور ان میں سے ہم نے کافرین کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس سے پہلے صفحے میں بھی یہودیوں کے کرتوت کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے کرتوت کی وجہ سے جو چیزیں ان کے لیے حلال تھی وہ ہم نے حرام کر دی۔ امت محمدیہ کے لیے بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، مگر ایسی چیزیں حرام ہیں جس سے جسمانی یا روحانی تکلیف بڑھ جاتی ہے، جیسے شراب ہے، جوا ہے، یہ چیزیں حرام ہے۔ جوے سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے کہ انسان کا پورا دن سیاہ ہو جاتا ہے، وہ نہ جینے کے لائق رہتا ہے نہ مرنے کے لائق رہتا ہے، اور اس کی آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے۔ تو ہماری شریعت میں ایسی چیزیں حرام ہیں جس سے جسم کو یا روح کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن یہودیوں کے اوپر ایسی چیزیں حرام کی گئی تھی جو پہلے حلال تھی، مگر ان کے کرتوت کی وجہ سے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ ان کا تذکرہ 8ویں پارے میں آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری بات جو سب سے خطرناک ان کی عادت تھی وہ ہے سود کھانا، حالانکہ اس سے ان کو روکا گیا تھا۔ یہ آج بھی سود ہر طرح کی نئی شکلوں سے عام ہو رہا ہے، اور نوجوان طبقہ بہت تیزی سے اس کے اندر ملوث ہو رہا ہے، جس سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جس میں بتایا تھا کہ قیامت کے قریب سود کی بو تو ہر گھر تک پہنچ جائے گی۔ آج بینکوں کے ذریعے ہر آدمی اس میں ملوث ہے، ضرورت کی حد تک تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے جمعہ کے دن بتایا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر دجالیت کے اثرات اس دنیا پر پڑ چکے ہیں۔ دجال کا آنا تو بعد میں ہوگا، مگر اس کے اثرات پڑ چکے ہیں۔ اس کی ایک علامت میں سے کہ پورا سسٹم ایسا بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دل میں گناہ کا تصور آئے تو انسان یہ آیت قرآن کی پڑھے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ تو ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کو بھی اپنے کنٹرول میں یا خدائی دعوے پر دعویٰ کر بیٹھے ہیں، اور ہر چیز کو اپنی نگرانی میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ نئے کارڈ کی شکل میں جاسوسیاں شروع ہو رہی ہے۔ اس میں ایک کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ۔ کسی نے پوچھا بھی تھا جمعہ کے بعد کہ اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھئی بینک کے ذریعے ایسے کارڈ جاری کیے جاتے ہیں جس میں رقم ملتی ہے، 2 لاکھ کی رقم آپ کو ملے گی، آپ مہینے بھر جتنا استعمال کرے اتنا رقم جمع کر دے۔ اگر اس میں لیٹ گو ہو رہا ہے تو 400 روپے الگ الگ حساب سے فائن رہتی ہیں، لیکن بہت سارے حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں اور وقت بھر جتنا استعمال کیا گیا اتنا بھر بھی دیتے ہیں، 1 روپیہ اوپر کا ان کو بھرنا نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود اس کارڈ نے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر لی ہے۔ 2 لاکھ روپے لیے، مہینے کے 15,000 جمع کرنے ہیں، مگر انکم ہی اتنی نہیں ہے۔ اگر 25,000 روپے کما رہا ہے تو گھر کا خرچہ 20,000 روپے چاہیے، وہ 15,000 کیسے بڑھے گا؟ پھر قرضہ چڑھتا ہی جاتا ہے، وہ قرض کے تلے دب جاتا ہے، جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ ایسے کارڈ جاری کرنے والوں سے جا کر پوچھیں گے کہ آج تک تم سے کوئی کمانے والا یہاں دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ تو یہ تو کہیں گے ہم سے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، کمایا ہم نے ہے، باقی ہم سے کمانے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے بنیاد کے اندر اس میں ایک حرام شرط داخل ہوتی ہے۔ وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ جو تم مہینے کی قسط دیں گے اگر اس میں لیٹ گو ہوا تو تمہیں فائن بھرنی پڑے گی۔ بھئی میں نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں کارڈ کے ذریعے، مہینے کے مجھے 10,000 روپے دینے ہیں تو میں 10,000 دوں۔ یہ معاملے میں شرط کیوں لگائی جا رہی ہے کہ اگر 1 دن یا 2 دن لیٹ ہوا تو 10,400 دینے پڑیں گے؟ یہ شرط غلط ہے، جس کی وجہ سے پورا معاملہ غلط ہو رہا ہے۔
اس لیے اس کارڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو بجاج فائننس کہ بھائی مجھے کار خریدنی یا بائک خریدنا ہے، بیک وقت موبائل کی پوری رقم میں ادا نہیں کر سکتا تو آپ کی طرف سے کمپنی ایک مشت رقم ادا کر دیتی ہے، پھر آپ قسط وار اس کو رقم ادا کر دیں، ہر مہینے کے 2000 روپے، 2000 کا مطالبہ ہے، آپ 2000 وقت پر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں بھی معاملے میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا سا لیٹ گو ہوا تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا۔ یہ جرمانہ دراصل سود کی رقم بن جاتی ہے کہ میں مہینے کے 2000 روپے تو دوں، مگر 2 دن لیٹ ہوا تو 2400 روپے کس کے، جبکہ میں نے وہ آپ سے لیے نہیں ہے، میں نے تو 10,000 میں موبائل خریدا ہے، میں 10,000 روپے ہی دے سکتا ہوں۔ تو یہ بنیادی معاملے میں جو کنڈیشن ہوتی ہے، یہ کنڈیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے پورا معاملہ سودی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھی، اور اس کے خطرناک نقصانات پارہ نمبر 3 میں گزر چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے یہودیوں کی حالت ایسی نہیں ہے، ان میں کچھ اچھے بھی ہے، لیکن الراسخون فی العلم، ان یہودیوں میں جو لوگ علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اے نبی آپ کی طرف اتاری گئی اور آپ سے پہلے۔ کچھ یہودیوں میں اچھے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسیر اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مگر بعد میں چل کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ حکم سارے یہودیوں کے لیے نہیں ہے، جو یہودیت سے نکل کر بعد میں چل کر اسلام کو قبول کر لیا تو ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ پھر ایک طرف بات لوٹ کر کے آ گئی، یہودیوں کا مطالبہ تھا مدینہ کے کہ حضور کو کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک مشت طور پر سے لے کر آئے تھے، تمہارے اوپر قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اتر رہا ہے، ایک کتاب مجسم لے کر کے آؤ تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ ان کا یہ مطالبہ ماننے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے دین کو ٹھکرانے کے لیے ہے، تاکہ یہ مطالبہ پورا نہ ہو اور ہمیں اسلام قبول کرنا نہ پڑے۔ ان کو ایک اور جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے وحی اے نبی آپ کی طرف کی، ٹھیک اسی طرح کی وحی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء پر آتی تھی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان علیہم السلام۔ یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں جن کو یہودی مانتے تھے۔ تو قرآن ان سے سوال کر رہا ہے کہ جو وحی حضور پر آ رہی ہے وہی ان انبیاء پر بھی آئی تھی، تو تم نے تو ان سے مطالبہ نہیں کیا کہ ایک ساتھ وحی آ جائے تو ہی ہم مانیں گے، حضور سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مطالبہ غلط ہے، ماننے کے لیے نہیں ہے بلکہ نہ ماننے کے لیے مطالبہ ہے۔ کچھ شرائط جو رکھی جاتی ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ نہ کہنا پڑے، اپنے آپ صاف مر جائے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہودی ان کو مانتے ہیں، زبور ہم نے ان کو دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اکٹھی نہیں دی تھی، لہذا ان کو نبی مانتے ہیں تو حضور کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے کھول کر ہم نے آپ کے سامنے قرآن میں بیان کیے، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ ناموں کے ساتھ 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، باقی کتنے انبیاء گئے؟ 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء ہیں، ان سب انبیاء کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بھی عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بتائی کہ انبیاء کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، مبشر اور منذر بنا کر کے بھیجا گیا، ماننے والوں کو جنت کی بشارت دے اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرائے۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے خلاف ان لوگوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، جس نے کوئی ایسا کانسیپٹ آخرت کا پیش ہی نہیں کیا کہ جہنم ہوگی، جنت ہوگی، میدان محشر میں ہر ایک کے بارے میں فیصلہ ہوگا، تو کل ان کی زبانیں بند ہو جائے۔ اس کے لیے حجت تام کرنے کے لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ماننے والے نہیں ہیں، اللہ ان کو صراط مستقیم کی کبھی ہدایت نہیں دیتا، الا طریق جہنم، یہ صرف ایک ہی راستے کی طرف جانے کی ٹھان لی ہے تو اب اللہ نے ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے۔ انسان کے اندر جس راستے پر چلنے کا جذبہ ہوتا ہے
اللہ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. الا طریق جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے جہنم کا راستہ اللہ نے آسان کر دیا، اب اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے لیے آسان کر دیا گیا. باقی آیت کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے. جیسے صبح میں بھی